رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پڑھنا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہی اس کو سنانا ہے، اور سال بھر اگرچہ کہ وہ سینے میں رہتا ہے مگر اس کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کے اپنے عمل کو وہ دہرا کر اپنے حفظ کو مکمل کر کے تازہ رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ہمارے منور عثمان صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا موجودہ حالات میں آپ کی اور ہماری کیا ضرورتیں ہیں، اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہر معاملے میں ہم کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ ہمارے اندر یقین ہو، حوصلہ ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو، تو اللہ یقیناً ہمارے کاموں میں ہماری آسانیاں عطا فرمائے گا۔ میں اس موقع پر ہمارے جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کا اور ہمارے خصوصاً ہمارے بھانجے جناب مفتی عظیم الدین صاحب کا، انصاری کا، اور یہاں کے جو بھی مدرسے کے اور ذمہ دار حضرات نے ہمارا جو بھی جس انداز سے بھی تعاون کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے منور عثمان صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آگے آج ہماری محفل کو چار چار لگائے۔ مولانا آ رہے تھے تو ہماری خوشی تھی کہ مولانا کا خطاب بھی ہم کو سننا ہے اور کچھ ہمارے کو اپنے میں تبدیلیاں لانا ہے، لیکن ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھے مشورے آپ کے سامنے دیے گئے، اپنے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اپنی جستجو اپنی محنت سے اپن کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے حفاظ کرام کو اور ان مدرسے کے طلباء میں وہ جوش و خروش پیدا کر دیا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہمارے علماء کرام جو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہمارے بانین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے مولانا اختر صاحب اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا غیاث احمد صاحب رشادی بھی ہے، زبیر صاحب مولانا زبیر صاحب بھی ہے، اور مولانا ثبور صاحب۔ اگر بہت لمبی فہرست ہو جائے گی اگر بولنے لگوں تو میں سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے وقت میں سے وہ کچھ دیر ہمارے مدرسے میں آ کر ہماری ہمتوں میں اور ہماری کوششوں کو سراہا ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک بات طے کر کے اٹھ لیجیے کہ آج یہ جو قرآن کا جو مسابقہ ہوا ہے، بعض اور مصیبت یہ ہے کہ مسابقہ بولے تو بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھتے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی مقابلہ ہوتا ہے، ان کی یادداشت کو دیکھا جاتا ہے، ان کے جتنے قرآن پاک جو ان کو یاد ہے اس میں سے مختلف جگہ سے انہیں سوال کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بتانا پڑتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ دین سے بھی دور ہو گئے ہیں اور اردو سے بھی بہت کم، ہماری سوچ اردو میں بھی اتنی خاص نہیں ہے کہ بات یعنی کچھ الفاظ کو سمجھ سکے یا الفاظ کو ہم اپنے لوگوں کو سمجھا سکے۔ اس لیے آپ کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ حفاظ کرام کی یہ ہمت افزائی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ میں سنا کہ جتنے حفاظ آئے ہیں، جتنے حفاظ شریک ہوئے ہیں، ہمارے اشاعت العلوم مکتب کنویں کی طرف سے، مولانا کی طرف سے، ہمارے مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ ان سب کو آنے جانے کا خرچ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو 1,000 روپے ماشاءاللہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ پھر انعام اول بھی دے رہے ہیں، انعام دوم، انعام صبح وغیرہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو میں مولانا کی یہ خدمت جو ہے اللہ اسے قبول فرمائے، آمین کرو۔ ہر جگہ بولنا پڑ رہا میرے کو، اپن لوگ گونگے بن گئے، اپن لوگ شاید جا کے پوچھے کہتے آپ خیریت سے ہوئے تو میں تو سنے نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹھ پہ لیٹا ہوں تو وہ کہتے اللہ فضل فرمائیں گا۔ تو ایسے مرنے والے کو بھی لوگ ایسی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ذرا سمجھداری سے کام لینا، یاد رکھو یہ بات ہم بولتے رہنا ہے، اپن خصوصاً آپ کو عمل کریں گے نا تو عوام آسان ہو جائے گی۔
عوام کو ہم بول سکیں. آج ہم لوگوں میں سلام ختم ہو گیا. آج ہم لوگوں میں یہ دعا میں آمین کہنا ختم ہو رہا. ہم کچھ بھی بولے تو ایسے سمجھ میں آ رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی جاتی. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات کا بھی میں مشکور ہوں. آپ تشریف لائے، اپنا وقت نکال کر تشریف لائے، اور یہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. اور ہمارے والد ماجد مولانا حبیب الدین حاصل حسامی علیہ الرحمٰن اور میرے برادرم مولانا رحیم الدین انصاری آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو بھی کامیاب ہو رہا ہے یقیناً اللہ اس کا صدا انہیں دے رہا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ.